محاسن اس اللہ رب العزت جل مجد الکریم کے لیے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ مولا کریم جل مجدہ آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے۔ گزشتہ جمعات مبارکہ سے دین کے اہم ترین رکن نماز کے حوالے سے فضائل پر گفتگو کی گئی۔ انسان جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کریم کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان، اسلام، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ انسان کے پاس جتنی بھی دولت اور جتنا بھی سرمایہ اور جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا سرمایہ وہ ایمان ہے۔ اسی لیے نماز جنازہ میں جو دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا میں ہم اپنے رب سے عرض کرتے ہیں اللہم من احییتہ منا، اے ہمارے پروردگار ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا، اور ہم میں سے جسے تو موت دے، فتوفہ علی الایمان، اس کو ایمان پر موت دینا۔ نماز پنجگانہ ہو یا نماز جنازہ ہو، جمعے کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، تو اس نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کا مفہوم، اس کا مطلب اور اس کا معنی پڑھ کر سمجھ کر اگر اسے ادا کیا جائے تو اس نماز کی لذت میں اور کیف میں اور سرور میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب جنازے میں تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں اور اس کا معنی، مطلب و مفہوم سمجھ کر پھر غور کریں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے، کہ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ہمیں اگر تو نے زندگی بخشی ہے تو ایسی زندگی عطا فرما جو اسلام پر بسر ہو، ومن توفیتہ منا، اور ہمیں موت آئے تو اس حال میں آئے فتوفہ علی الایمان، کہ پھر مرتے وقت ایمان پر خاتمہ ہو اور کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان بہت بڑی قوت، بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم اپنے رب سے کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں کہ جب یہ زندگی ختم ہو رہی ہو اور ہمارا آخرت کے سفر کا آغاز ہو رہا ہو، ہم موت کی آغوش میں جا رہے ہوں، تو عین اس لمحے ہمیں ایمان پر قائم رکھنا۔
ہماری دنیا کی زندگی کا خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان، اسی کہتے ہیں کہ مرتے وقت ایمان پر بندہ قائم رہے اور اپنے رب کریم سے ہر لحظہ ہر لمحہ ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آخرت کا معاملہ بڑا نازک ہے کہ آخرت ہماری اچھی ہو، اور جب دنیا سے رخصتی کے وقت ایمان نصیب ہوگا تو یقیناً آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اور جس نے کلمہ شریف پڑھا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کا آخری کلام موت کے وقت جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہو جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ اس کی آخرت بہتر ہو گئی، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ پچھلے جمعات مبارکہ میں نے اسلام کے ارکان خمسہ پر بات کی تھی۔ اسلام دراصل امن کا مذہب ہے اور سلامتی کی تلقین کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے، اس دین حق میں اس بات پر غور کیا جائے کہ دین کا غلبہ جو ہے وہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق اور حضور کے کردار، یہ اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ اور سبب بنا تھا۔ اور جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور نے اسلام کی دعوت، دین کی دعوت کا جب آغاز کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تم میں نے 40 سال زندگی کے گزارے ہیں، اور میری گزری ہوئی زندگی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میرے دن بھی تمہارے سامنے ہیں، ان 40 سالوں میں میری راتیں بھی تمہارے سامنے ہیں، دوستی اور دشمنی کے معیار بھی تمہارے سامنے ہیں۔ تجارت، اعلان نبوت سے پہلے میرے نبی کریم علیہ السلام تجارت فرماتے تھے اور مکہ مکرمہ کی منڈیوں سے مال لے کر ملک شام میں اور عرب علاقوں میں تشریف لے جاتے، یہ مال وہاں فروخت کرتے یا مال کا تبادلہ ہوتا، اور وہاں سے منڈیوں سے مال لے کر حضور مکہ شریف میں آتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد فرمایا، نکاح مبارک فرمایا، تو اس وقت میرے آقا کریم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ حضرت عائشہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی 40 برس عمر تھی۔ اس نکاح میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال حضور کے سپرد کر دیا تھا، اور اس شادی سے پہلے اپنا مال حضور کو دیتی تھیں کہ آپ تجارت کریں میری طرف سے۔ جیسے یہاں ایک اصول ہے کاروباری کہ ایک آدمی سرمایہ لگاتا ہے، دوسرا انویسٹمنٹ کرتا ہے، دوسرا آدمی اس پہ محنت کرتا ہے، تو وہ منافع پھر تقسیم کر لیتے ہیں، اس کی شرح تقسیم ہو جاتی ہے کہ پیسہ میرا ہوگا، کام آپ کریں، منافع تقسیم کر لیں گے۔ اس اصول پر نبی کریم علیہ السلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر ملک شام میں تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں سے جب تشریف لاتے پھر مال لے کے جاتے، تو جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام تھا، وہ حضور کی دیانت، امانت، صداقت اور پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ کردار کا تذکرہ کرتا تھا۔ اور اس مال تجارت میں چونکہ انویسٹمنٹ کی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پاکیزہ کردار، اخلاق اور اعلیٰ سیرت کو دیکھ کر نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم شادی اور نکاح کے فیصلے اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ہمارے جو خاندان میں بڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے رشتے طے کرتے ہیں۔
بھئی اعلان نبوت تو حضور نے فرمایا 40 سال کی عمر مبارک میں، ابھی تو 25 سال کی عمر ہے نبی کریم علیہ السلام کی، اور دیکھیے کتنا اعلیٰ سوچ میرے آقا کریم علیہ السلام نے عرب معاشرے کو دی کہ رشتے جو ہیں ہم نہیں طے کرتے، اپنی مرضی سے ہم شادیاں نہیں کرتے، ہم تو اپنے بڑوں کے فیصلوں پہ چلتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اتنی متاثر ہوئیں آپ کے پاکیزہ اخلاق و کردار سے، بیوہ عورت تھیں، اور انہوں نے حضور سے نکاح اور عقد جو ہے اس کا پیغام بھیجا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے جو چچا تھے اور آپ کے خاندان کے جو بڑے تھے، ان سے بات چیت ہونے کے بعد پھر یہ رشتہ طے ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر مبارک میں ایک 40 برس کی خاتون سے نکاح کر کے یہ بتا دیا، وہ رسول کریم جو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمانے والے تھے، ایک بیوہ عورت سے 25 سال کی عمر میں نکاح کر کے بتا دیا، اپنا کردار اور اخلاق اور سیرت اور اپنی سوچ کا پیغام دیا کہ دیکھیے جس معاشرے میں بیوہ عورتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے وہ کوئی احسن بات نہیں ہے۔ اپنے عمل سے حضور نے بیوہ عورتوں کو عزت عطا فرمائی۔ تو حضور کی سیرت و اخلاق دیکھ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اور جب وہ کلمہ پڑھا اور ایمان لائیں تو آپ نے سنا ہے کہ 40 سال کی عمر میں جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے خواتین میں کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی رضی اللہ تعالی، خواتین میں سے۔ اب یہ اندازہ فرما لیجئے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ 15 سال ازدواجی زندگی گزار چکی تھی، اور کسی بھی شخص کو جتنا بیوی جانتی ہے دوسرا آدمی نہیں جانتا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ کسی شخص کے کردار، اس کے اعمال اور اس کے اخلاق اور اس کی سیرت و کردار کے بارے میں جتنا بیوی کو علم ہوتا ہے دوسرے آدمی کو وہ علم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے تو حضور کی تجارت کے معاملات سامنے تھے، پھر 15 سال ازدواجی زندگی بحیثیت بیوی کے حضور کے ساتھ گزاری۔ تو جب اعلان نبوت ہوا تو پھر خواتین میں سے سب سے پہلے جس کو حضور کا کلمہ پڑھنے اور ایمان لانے کا شرف ملا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ۔ اور دوسری وہ پہلو جو میں نے عرض کیا کہ 40 سال کی عمر میں جب اعلان نبوت فرمایا اور فرمایا کہ یہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو عبادت کے لائق نہیں ہیں، عبادت کے لائق تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو انہوں نے قریش مکہ نے، اہل مکہ نے حضور سے خدا کی ہستی اور ذات اور وجود پر دلیل مانگی کہ اللہ کی ہستی اور اس کے وجود پر اور اس کے الہ ہونے پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے دلیل میں اور ثبوت میں کیا پیش کیا تھا؟ وہ فرمایا میری 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے ہے، اور اگر 40 سال کی زندگی میں تمہیں کوئی عیب نظر آ جائے تو خدا کا انکار کر دینا، اور اگر 40 سالہ زندگی میں کوئی عیب کجی کمی نظر نہ آئے تو پھر اللہ کے وجود کا، اس کی ہستی کا انکار کرنا پھر یہ خلاف واقعہ اور خلاف امر واقعہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور یہ نقطہ بڑا قابل توجہ ہے کہ خدا کے وجود پر دلیل مانگی جا رہی ہے، خدا کی ہستی پر کوئی دلیل دیجیے، تو حضور نے ثبوت اور دلیل میں اپنی 40 سالہ زندگی کو پیش کیا تھا۔ اب قرآن مجید کی آیت کریمہ سنیے، قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ قد لبثت فیکم، میں تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، قد لبثت فیکم،
عمراً، میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ 40 سال کی زندگی عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ فرمایا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اعلان نبوت سے پہلے میں 40 سال تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ تم مجھے میلاد سے لے کر اب تک 40 سالہ زندگی کو جانتے اور پہچانتے ہو، تمہارے سامنے ہے۔ میرے تجارت کے معاملات تمہارے سامنے ہیں، منڈی میں کاروباری لوگوں سے مراسم تمہارے سامنے ہیں۔ تو بتاؤ 40 سالہ زندگی میں تمہیں کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی کمزوری نظر آئی؟ وہی قریش مکہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب کی 40 سالہ زندگی میں آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے۔ تو یہ حضور کی سیرت، حضور کے اخلاق اور حضور کے کردار کو تو کافر بھی مانتے تھے، انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن وہ حضور کی سیرت کو اعلیٰ درجے میں بیان کر رہے ہیں کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ لیکن صرف سیرت کو مان لینے سے ایمان متحقق نہیں ہوتا۔ کیا جو حضور کی سیرت کو مانتا ہو، صادق و امین کہتا ہو، تو کلمہ نہ پڑھے، حضور پر ایمان نہ لائے، کیا اس کی نجات ہوگی؟ نجات اخروی کے لیے تو اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے پیارے نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر پہلے انبیاء کرام پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان۔ تو ایمان معلوم جہاں سے میں نے بات شروع کی کہ ایمان بہت بڑی قوت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اور جہاں بھی قرآن مجید میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، مرد و عورت نیک عمل کریں، جو بھی مرد و عورت نیک عمل کریں، عمل صالح، اچھے کام کریں گے، وہاں اللہ کریم نے قید ایمان کی لگا دی، ہوا مؤمن، ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، کوئی اچھے کام کرتا ہے تو اس کی جزا اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے۔ کوئی غیر مسلم، کوئی کافر اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس کی جزا اس کو دنیا میں ہی پوری جزا دے دی جاتی ہے۔ لیکن آخرت کا معاملہ چونکہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے، لہذا جو بھی مومن ہوگا اچھے اعمال کا فائدہ اس کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اسی لیے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ تو ایمان لانے کے بعد پھر آدمی عمل صالح اختیار کرے، پاکیزہ زندگی، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، تو پھر اللہ تعالیٰ فلنحیینہ حیاتا طیبہ، پھر حیات برزخی جو قبر کی زندگی ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ گزرتی ہے۔ اور پھر جب قیامت آنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا اعمال کا، اور وہاں جزا اور سزا کا جو تصور قرآن میں دیا گیا، وہ زندگی بھی اللہ ان لوگوں کی افضل و اعلیٰ بنائے گا جنہوں نے ایمان کے بعد عمل صالح اختیار کیے۔ قرآن مجید کی سورہ العصر جو مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، اس میں دیکھیے کتنی وضاحت فرما دی گئی۔ یعنی ایمان اگر ہو اور عمل صالح نہ ہو تو بات نہیں بنے گی، لیکن ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو جائے تو پھر بات بن جائے گی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں وضاحت کر دی گئی، یہاں دونوں پہلو پیش نظر رکھے۔ ایک ہے کہ بندہ اچھے کام کرتا ہے، مسلمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، لوگوں کے نفع پہنچا رہا ہے، تو اس کی جزا پوری کی پوری اس کو دنیا میں مل جائے گی۔ لیکن آخرت کا معاملہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے، جو میں نے آیت کریمہ آپ کو سنا دی۔ لہٰذا ایمان لانے کے بعد پھر قرآن اور دین یہ بتاتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر تمہارے عمل بھی بڑے اچھے ہونے چاہیے، اعمال کا سلسلہ درست ہونا چاہیے۔ اسی لیے سورہ العصر میں فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اے محبوب قسم ہے مجھے زمانے کی
ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چار چیزیں بیان کی گئیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، کہ ایمان لانے کے بعد پھر نیک عمل کرو، اور نیک اعمال میں سب سے اونچا درجہ نماز کا ہے۔ پچھلے 2-3 جمعات مبارکہ میں یہی مضمون بیان ہوتا رہا، آج میں اس کو خلاصہ بیان کر کے آج اس موضوع کو سمیٹ رہا ہوں۔ پورے جمعات پچھلے جو 3-4 گزرے ہیں ان کا خلاصہ ہے کہ اعمال صالح میں سب سے اونچا درجہ نماز کا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نماز کے بعد کس کا درجہ ہے؟ زکوٰۃ کا۔ یہ سبق اب آپ کو یاد ہو جانا چاہیے، نماز کے بعد کس کا درجہ ہے، اور زکوٰۃ کے بعد روزہ، اور روزے کے بعد حج۔ یہی ترتیب فضیلت ہے۔ لہذا جو لوگ نمازی بھی ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کی طرف توجہ نہیں دیتے خاص طور پر، اس کی ایک بنیادی وجہ جو میرے سامنے آئی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی نماز روزے کا بڑا پابند ہے، نماز روزے کا بڑا، زکوٰۃ کو درمیان میں سے نکال دیا۔ اس سے ایک ذہن کے اندر خلش پیدا ہو گئی، ایک غلط بات آ گئی کہ شاید نماز کے بعد روزے کا درجہ ہے، حالانکہ قرآن مجید اور احادیث کے مطابق اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صحیح ادا کرو نماز اور پھر ادا کرو زکوٰۃ۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ نماز کے بعد اعمال صالح میں سے اور فرائض دینی میں سے نماز کے بعد سب سے بڑا دینی فریضہ جو ہے وہ ادائیگی زکوٰۃ ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کے بعد پھر رمضان شریف کا روزہ ہے، پھر زکوٰۃ کا معاملہ۔ یہ ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد پھر نیک عمل اختیار کرتے ہیں، اور تواصی بالحق، اور جو حق ہے اس پر قائم رہتے ہیں، وتواصی بالصبر، خود بھی حق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور پھر دین کے راستے پہ چلتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے، اور دین کی سربلندی کے لیے اگر راستے میں کوئی تکلیفیں آ جائیں، لوگوں کی باتیں سہنا پڑیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وتواصی بالصبر، خود بھی صبر کرتے ہیں، تکلیفوں کے آنے پر خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ ہے 4 چیزیں، یہ 4 لوازمات ہیں جو سورہ العصر کی روشنی میں زندگی گزارنے کے طریقے اللہ سکھا رہا ہے۔ ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، اور نبی کریم علیہ السلام کے دین حق پر قائم رہو، اور اس راستے میں پھر اگر کوئی اذیت و تکلیف آئے پھر خود بھی صبر کرو، اور کسی اور دینی بھائی کو کوئی رنج اور تکلیف دکھ پہنچے تو اس کو بھی صبر کی تلقین کرو، کیونکہ ایمان والوں کی یہ خوبی سورہ بقرہ میں بھی بیان کی، کما ورد فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ میں بیان کی گئی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والوں پر جب کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی بیماری آ گئی اور ایسی سخت بیماری آئی، پورا جسم تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اور معاشرے میں رہتے ہوئے کوئی ایسی پریشانی اور سامنے آ گئی، تو پھر قرآن فرماتا ہے پھر 2 چیزوں پر عمل کیا کرو، مدد طلب کی۔ استعینوا باب استفعال ہے، اور باب استفعال طلب ماخذ کے لیے آتا ہے کہ مدد طلب کیا کرو 2 چیزوں سے، بالصبر والصلاۃ، ایک مصائب و آلام پر، بیماریوں پر، دکھوں پر، تکلیفوں پر ایک صبر کیا کرو، اور دوسرا نمازوں کی پابندی کیا کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر شدید آندھی آتی، طوفان آتا، تو نبی کریم علیہ السلام نماز شروع فرما دیتے تھے، حضور نفل شروع فرما دیتے تھے، اور اگر کہیں جنگ پہ جانا ہے، دشمنان اسلام کی طرف سے کوئی تکلیف آئی ہے، تو حضور فوراً نماز شروع فرما دیتے تھے، کیونکہ قرآن مجید میں بتایا گیا
کہ حق پر قائم رہو، تکلیفوں پر صبر کرو، اور اس راستے میں خود بھی صبر کرو، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو۔ اور پھر دو چیزوں کا ذکر سورہ بقرہ میں نے عرض کر دیا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ کتنے اللہ والے ایسے ہیں کہ نماز کے اندر ان کا انتقال ہوا، کئی ایسے اللہ والے ہیں کہ نماز کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ ہمارے حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے نماز پڑھ رہے تھے، اتحیات میں بیٹھے ہوئے تھے، اور نماز کے اندر ان کے قریبی ایک خادم جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ اتحیات میں پڑھتے تھے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو نماز کی محبت، اور کئی ایسے اہل اللہ ہیں کہ وہ سجدے میں گئے اور روح پرواز کر گئی۔ تو اعمال صالح میں اونچے درجے کا عمل وہ نماز کا عمل ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر کے آئے، اس میں ایک آیت کریمہ میں نے آج کے خطاب جمعہ میں بطور عنوان تلاوت کی ہے، اور یہ بڑا بصیرت اور فکر انگیز، اور میں غور و فکر کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ ہر دعویٰ، اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب یہ صاحب جو دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دکان میری ہے، ان کی نہیں، دکان کا مالک تو میں ہوں، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو پھر دعویٰ جب کیا ہے تو پھر عدالت میں آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں کہ دکان میری ہے، مالک میں ہوں، یہ آدمی اس پہ قابض ہوا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ملکیت میری ہے، کاروبار میرا ہے۔ تو وہ جب دعویٰ آپ دائر کرتے ہیں تو پھر جب مقدمہ چلتا ہے پھر دلیل مانگی جاتی ہے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں، آپ رجسٹری لے جائیں گے، انتقال لے جائیں گے، کاغذات لے جائیں گے۔ تو ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جناب یہ ایک عورت، ابھی اخبار میں بھی آیا تھا کہ بہاولپور میں ایک عورت کی شادی ہوئی، اور جب گھر والوں نے رخصت کیا تو دوسرا آدمی جو ہے، وہ لڑکا جو ہے، وہ نکاح نامہ لے کے پہنچ گیا، اور اس نے تھانے میں رپٹ بھی درج کرا دی، اخبار میں پچھلے ہفتے آیا، اس نے رپٹ درج کرائی کہ جناب بیوی میری ہے، میرا اس سے نکاح ہوا ہے، اور جس سے دوسرا نکاح ہوا تھا کہا کہ یہ اغوا کر کے لے جا رہا ہے، بیوی میری ہے، اس کو اغوا کر کے لے جا رہا ہے۔ اب اس نے بھی نکاح نامہ پیش کر دیا کہ یہ نکاح نامہ ہے جناب، میں ایسے اغوا کر کے نہیں لایا، میں تو نکاح کر کے لایا ہوں۔ اور وہ پہلا جو تھا اس نے کہا جناب اس کی ڈیٹ دیکھیے، میری ڈیٹ دیکھیے۔ اب جب وہ عدالت میں بات جاتی ہے تو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا نکاح نامہ اصلی ہے اور کون سا جعلی ہے، اس پر پھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی دعویٰ کرے گا، دو آدمی دعویٰ کر، وہ کہتے ہیں جی یہ میری بیوی ہے، وہ کہتے ہیں میری بیوی ہے، وہ کہتے ہیں میرا نکاح، وہ کہتے ہیں میرا۔ اب جو بھی دعویٰ کرے گا اس کو ثابت کرنا پڑے گا، دلیل دینی پڑے گی، دلیل دے گا تو پھر اس کے ساتھ اسے رخصت کر دیا جائے گا کہ اس نے اپنے دعوے کو ثابت کر دیا ہے، لہذا یہ سچا ہے۔ اور جو اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکا وہ دعوے میں جھوٹا نکلا ہے، اب اس کو سزا بھی ملے گی کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا، جبکہ حقیقی معنوں میں بیوی تو اس کی تھی۔ اسی طرح زمین کا مسئلہ ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، کسی بھی چیز کو لے لیجیے، کس کا دعویٰ کرتا ہے تو دلیل چاہیے۔ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، تو پھر اس دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور کسی پہ اگر الزام لگ جائے تو الزام جب لگتا ہے پھر اس کی تحقیق کی جاتی ہے، اگر الزام سچا ثابت ہو جائے تو اس کو سزا ملتی ہے، اور اگر الزام ثابت نہ ہو سکے تو پھر وہ بری ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، جب بھی تمہیں کوئی خبر ملے تو اس کی تحقیق کر لو، بغیر تحقیق کے کسی بات کو ماننا قرآن نے منع کیا ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، اور حفاظ کرام اور علماء سے پوچھئے، نہیں تو خود ہی قرآن شریف کھول لیجئے، سورہ حجرات کو پڑھیے،
ان جاءکم فاسقم بنبأ، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کے فاسق آتا ہے فتبینوا، تو اس کی چھان پھٹک کرو، تحقیق کرو، دیکھو کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں کسی کو نقصان پہنچا دو۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ تو جب دعویٰ کیا جائے تو دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، الزام لگاؤ تو الزام کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں ہے کسی پر زنا کا معاذ اللہ الزام لگ جائے تو قرآن کہتا ہے کم از کم 4 گواہ ہونے چاہیے۔ کتنے گواہ؟ ایک دو سے کام نہیں چلتا یہاں زنا کے الزام، بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، 4 گواہ ہونے چاہیے، اور وہ بھی یہ کہیں کہ ہم نے بالکل عین اسی حالت میں دیکھا ہے، ارتکاب گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب تک اس حالت میں نہ دیکھا ہوگا اس پر زنا کی حد جاری، شک کی بنیاد پہ حد نہیں لگتی، اس کے اوپر ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں۔ تو ہمیں جب ایمان کا دعویٰ ہے، نماز ہم نہیں پڑھتے، مسجدوں میں ہم نہیں آتے، جمعہ ہم نہیں پڑھتے، عید کی نمازیں بھی لوگ نہیں پڑھتے، آبادی دیکھے شاہ کوٹ کی اور اپنا جمعے کا اجتماع دیکھ لیں۔ چلو آپ مجھے یہ کہیں گے نہیں جی دوجیاں مسیتاں میں تے جمعہ ہوں ہے نا، تو پھر میں ذمہ داری سے کہتا ہوں سارے شہر کی جتنی مسجدوں میں جو سب لوگوں نمازیوں کی تعداد لکھ کر شام کو کیلکولیشن کریں، جمع کریں، اور پھر آبادی پہ ذرا تقسیم کر کے دیکھیں کتنے فیصد لوگ جمعہ پڑھتے ہیں۔ اب کوئی معاملہ آئے گا تو سب عاشق رسول بن جائیں گے، پھر مسلک اور مذہب و دین کو بدنام کرنا یہ ایک سازش ہے گہری۔ لہذا قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ جب کوئی محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے یا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو دعوے کے لیے دلیل بھی چاہیے۔ اگر کوئی دیندار ہونے کا دعوے دار ہے تو کم از کم اس کی شکل و صورت سے تو دین ظاہر ہو، اس کی شکل و صورت سے، اس کے عمل سے، اس کے افعال و کردار سے تو دین ظاہر ہو۔ دعوی دین جب ہے تو بتائیے۔ اب دیکھیے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، پورے خطاب جمعہ الحمدللہ میں اختتام کو اب پہنچ رہا ہے، اسی آیت کریمہ کو میں نے تلاوت اس لیے کیا، پہلے ساری باتیں تمہیدی تھیں، اب اس کا نتیجہ دیکھیے اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ اگر تمہیں دعویٰ ہے، قرآن کی آیت ہے، قصہ کہانی نہیں ہے، الحمدللہ میں جو بات کرتا ہوں دلیل سے کرتا ہوں۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو اور یہ کہتے ہو اور تمہیں یہ دعویٰ ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو تمہارا دعویٰ ہے نا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل کی ضرورت ہے۔ اللہ سے محبت کے دعوے میں جو دلیل پیش کر دے گا وہ تو سچا ہوگا، اور جو اللہ کی محبت کا دعویٰ تو کرے مگر دعوی محبت الہی پر ثبوت و دلیل اپنی زندگی سے پیش نہ کر سکے تو وہ دعوی محبت الہی میں جھوٹا ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اب دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نے فرمایا قُلْ، اے معبود ان سے کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے۔ یہودیوں نے کہا تھا نا، مدینہ منورہ کے ارد گرد یہودی رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں آخر الزمان نبی کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ سے پہلے ہی محبت کرتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آخر الزمان نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کو پہلے ہی مانتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں۔ اب اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب سے فرمایا اے محبوب قل، آپ فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے تحبون ان کنتم تحبون اللہ، اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر دلیل لاؤ، ثبوت لاؤ۔ ثبوت کیا ہے؟ محبوب ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، پھر میری پیروی کرو، پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ قرآن میں اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا اگر یہ آپ کی اتباع کریں گے تو یہ دعوی محبت الہی میں سچے ہیں،
اگر آپ کی اتباع نہیں کریں گے تو دعوی محبت الہی میں جھوٹے ہیں۔ اب اسلام کیا ہے؟ امن اور سلامتی کا دین ہے۔ وحشی جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا اور ناف کے نیچے نیزے مارے تھے، دوسری طرف نیزے نکل گئے تھے۔ ہندا نامی عورت نے کلیجہ چبایا تھا حضرت امیر حمزہ کا، پیٹ چاک کیا، سینے سے لے کے ناف تک پورا پیٹ چاک کر دیا، انتڑیاں نکال دی، دونوں آنکھیں کاٹ دیں، ناک کاٹی، زبان کاٹی، کان کاٹی۔ کتنی تکلیف ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی حضور کو اتنا گریہ و زاری روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا امیر حمزہ کی شہادت پر حضور روئے۔ اور حضور نے حضرت عبد المطلب کی بیٹی حضرت صفیہ امیر حمزہ کی سگی بہن تھی، حضور کی پھوپھی جان، نبی پاک نے روک دیا تھا کہ پھوپھی صاحبہ لاش کو دیکھنے نہ آئیں، آپ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ جب انہوں نے عرض کیا کہ نہیں حضور میں صبر کروں گی، میں جانتی ہوں آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں، لاش کٹی پھٹی ہے، تو حضور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں میں صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ پھر حضور نے اجازت دی تھی، وہ اپنے بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے اتنا روئیں، اور حضور نے فرمایا میں اپنے چچا کا قتل کا مقدمہ اپنے رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن استغاثہ پیش کروں گا۔ یہ وحشی جب مسلمان ہونے کے لیے آیا تو فتح مکہ کے دن ہر کوئی حضور کا دشمن کانپ رہا تھا، جنہوں نے حضور کو دکھ دی تھی، تکلیف دی تھی، تو وہ کانپ رہے تھے۔ آج مکہ فتح ہو گیا، مسلمان چن چن کر بدلہ لیں گے۔ حضور نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑا تھا، ایک ہاتھ ادھر تھا، ایک یہ اسلام دیکھیے، اسلام کی صحیح تصویر جو قرآن و حدیث میں، ایک ہاتھ ادھر رکھا ایک رکھا۔ میرے آقا نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، جاؤ جس نے بھی مجھے ستایا، اذیت دی، دکھ دیا، تکلیف دی، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ وحشی جسے خطرہ تھا کہ مجھے پکڑ کر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، بدلہ لیا جائے گا، حضور فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو معافی کا دن ہے۔ اور وحشی دوڑتا ہوا آیا اور سرکار کے قریب آ کے نا اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، زور زور سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضور نے نظر اٹھا کے دیکھا، فرمایا تو وحشی ہے؟ تو وحشی ہے؟ اس نے کہا جی حضور میں وحشی ہوں، یہ ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے کہا حضور میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ وہ فرمایا تیرا ایمان لانا قبول ہے، جو تو نے ظلم و زیادتی کی میں نے معاف کیا، لیکن یہ ہے کہ جب بھی تیرا ایمان تو قبول ہو گیا، لیکن آئندہ جب بھی ملاقات کے لیے آئے میرے سامنے نہ بیٹھنا، پیچھے بیٹھنا۔ وہ ہندا جس نے کلیجہ چبایا تھا، حضور کے سامنے کھڑے ہو کے حضور کے چچا کا کلیجہ چبایا، انتڑیاں نکال کے پھینکی۔ حضور رحمت للعالمین ہیں اور آپ کی رحمت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ ہندا جب مسلمان ہوئی، حضور نے فرمایا تو ہندا ہے؟ کہا جی حضور میں، کلیجہ چبایا تھا، انتڑیاں نکالی تھی، کان کاٹا تھا، آنکھیں نکالی، حضور کے چچا کی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے انہیں بھی معاف کر دیا، لا تصریب علیکم اليوم۔ حضور رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اگر دعوی عشق رسول ہے تو اس دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ وہ دلیل کیا ہے کہ جب گلی میں سے بندہ گزرے اس کا عمل، اس کا اخلاق و کردار و سیرت بتائے کہ یہ رسول اللہ کا عاشق ہے۔ سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا ہے، بڑے دوست احباب نے مجھے پوچھا کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ توہین رسالت کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے، مسلمان حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، لیکن توہین رسالت کے قانون کو جو پاکستان کے آئین میں 295 کیا ہے، جو حضور کی توہین کرے گا اس کی سزا موت ہے۔ اگر کسی نے توہین کی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ مقدمہ دائر کیا جائے، یہ تو الزام ہے، اور پھر اس کی تحقیق کی جائے۔ اگر وہ ثابت ہو جائے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اس میں تو دوسری رائے نہیں، اس کی سزا موت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین امت کے لیے بڑا نازک مسئلہ ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ لیکن دین اور مذہب کی آڑ میں ذاتی عداوت و دشمنی، دیگر معاملات میں کسی پہ الزام لا کے اور خود ہی عدالت لگا کے اسے قتل کر دینا، یہ اسلام اس کی اجازت
اور پھر قتل کرنے کے بعد لاش کو پتھر مارے اور جلانا جو ہے، ایک آدمی مر گیا ہے، بات ختم ہو گئی، لیکن اسے جلانا یہ انسانیت کی ناقدری ہے۔ اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی بھی بدنامی ہوئی، دین اسلام پہ لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں۔ یہ ہیں مسلمان، یہ ہیں کلمہ پڑھنے والے۔ یہ تو بدر میں بھی کہا تھا نا، جنہوں نے پاکستان کا ترانہ لکھا ہے، حفیظ جلندری، انہوں نے شاہ نامہ اسلام میں بھی لکھا ہے۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ کافروں نے کہا تھا کہ مسلمانوں اگر ہم جھوٹے ہیں تو آسمان سے پتھر برسیں، ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ پہلی قوموں پہ پتھر برستے تھے، تباہ ہو جاتے، ہم پہ عذاب نہیں آ رہا، تو آپ اپنے نبی سے کہو نا، دعا مانگے پتھر برسیں، آگ برسیں، ہم تباہ ہو جائیں۔ تو حفیظ جلندری لکھتے ہیں، یہ سن کر جناب رحمت للعالمین نے فرمایا، میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ دین اسلام امن و آشتی اور سلامتی کا دین ہے، اور میرے نبی کریم علیہ السلام کا جنگوں کے موقع پہ جو دشمنوں سے سلوک رہا ہے وہ تاریخ کے سواد پر نبض ہے۔ اس واقعے کی مذمت جتنی بھی کی جائے کم ہے، اس سے مسلمانوں کو بدنامی ہوئی، پاکستان کی بدنامی ہوئی پوری دنیا میں۔ اگر گستاخ رسول کوئی ہے تو اس کو سزا دینے کا حق کس کو ہے؟ عدالت کو۔ کس کو ہے؟ آپ خود کسی پہ چوری کا الزام لگا کے خود ہی اسے قتل کر دیں، اور کسی نے کوئی بھی جرم کیا ہے اور اس پہ الزام لگا کے خود ہی عدالت لگا کے خود ہی سزا دے دیں، اسلام میں اس کے میں گنجائش نہیں ہے۔ ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ان علماء ملت اسلامیہ کو جنہوں نے بر وقت اس معاملے پر اپنی رائے دی، اور ہر مکتب فکر کے علماء نے یہ کہا کہ گستاخ رسول جو ہے وہ ناقابل معافی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن الزام لگا کر خود ہی فیصلہ کر کے خود ہی اس کو قتل کر دینا، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔